اللہ کی بارگاہ میں جب انسانوں کو پیش کیا جائے گا تو اس عدالت کا ایک حال اور کیفیت اور سچویشن یہ بھی ہوگی کہ وہاں کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا دنیا کی طرح کہ وہ غلط بات کہے، جھوٹی گواہی دے اور مقدمے کی صورتحال ہی تبدیل ہو جائے۔ حقدار جو ہے یا سچا آدمی جو ہے وہ جھوٹا قرار پائے اور اس گواہی، جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک جھوٹا شخص سچا قرار پائے، اور انصاف کے نام پر کورٹ اور عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ ظلم اور ستم روا ہو جائے۔ اللہ کے کورٹ اور عدالت میں یہ کام نہیں ہوگا، وہاں جھوٹی گواہیاں کسی طرح کی نہیں چل سکتی ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اس دن جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے، زبان بھی گواہیاں دیں گے، انسان کے قدم بھی گواہی دیں گے کہ دنیا میں رہ کر کیا کرتا رہا اور کیسے اعمال دنیا میں رہ کر یہ سر انجام دیتا رہا۔ تو وہاں کسی قسم کے جھوٹے گواہ کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ انسان کے اپنے وجود کے حصے انسان کے متعلق گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس نے ایسے بھی کیا تھا، اس نے یہ عمل بھی کیا تھا، اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ وہاں جا کر کوئی جھوٹی گواہی اور جھوٹا گواہ ہمارے کام آئے گا۔ گواہیاں ہر طرح کی ختم کر دی جائیں گی، اور انسان کے نامہ اعمال کا ہر لفظ اور ہر فائل وہاں موجود اور حاضر ہوگی، جس کے اندر کوئی ذرہ بھر بھی چیز جو ہے وہ مس نہیں ہوگی، وہاں ہر چیز موجود ہوگی۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ونسوہ، یہ الگ بات ہے کہ ابن آدم اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھتا، ابن آدم اپنی زندگی کے کام کاج کو یاد نہیں رکھتا، اپنی نیکی اور گناہوں کو بلا دیتا ہے، اپنے جرائم کو بلا دیتا ہے۔ تو ابن آدم بھول جاتا ہے، اس کا خدا نہیں بھولتا، وہ سب کچھ لے کے آئے گا۔